محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے چھوٹے بچوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی اطاعت گزاری اور اس کی فرما برداری کس قدر اہم اور ضروری ہے، اور اس کی نافرمانی سے بچنا، اس کی نافرمانی سے خود کو دور رکھنا بھی کس قدر ضروری ہے، یہ باتیں چل رہی ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس میں کچھ اور نکات جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نافرمانی کی وجہ سے جو بہت ساری خرابیاں ہمارے ساتھ لگ جاتی ہیں، ان میں سے ایک بہت ہی بڑی خرابی یہ ہے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس آلریڈی ہیں، جن نعمتوں میں چاہے وہ صحت کی نعمت ہو، چاہے وہ پیسے کی نعمت ہو، زمین و جائیداد کی نعمت ہو، ان میں برکت کی نعمت ہو، اولاد کی نعمت ہو، یا جو بھی نعمت ہمارے پاس جس بھی شکل میں ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے، اور جو نعمتیں ہمارے پاس آنے والی ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کی مہربانیاں جو ہمارے ساتھ ہونے والی ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کی جن رحمتوں کا ہم پر نزول ہونے والا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی جو کرم فرمائیاں ہمارے ساتھ ہونے والی ہوتی ہیں، نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ ساری چیزیں رک جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا، اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے جو چیز چاہے کھاتے پیتے رہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن یاد رہے کہ فلاں درخت کے پاس نہیں جانا ہے، اس کے پھل کو نہیں کھانا ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کیونکہ اگر تم نے ہماری بات کو نکارتے ہوئے اس درخت کو چھیڑ دیا، اس درخت کے پھل کو کھا لیا، تو تم ظالم ہو جاؤ گے، تم دونوں کے دونوں ظالم ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان نے کیا کیا؟ ان کو بہکا دیا، شیطان نے ان کو بہکا دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اللہ رب العالمین کے اس حکم سے شیطان نے اسے بہکا دیا اور ان سے لغزش ہو گئی۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو جن نعمتوں میں وہ پل رہے تھے، پوری اتنی بڑی جنت اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آزاد کر رکھی تھی، ان نعمتوں میں وہ پل بڑھ رہے تھے، ان نعمتوں سے وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے تھے، ان نعمتوں میں وہ اپنی زندگی مستی کے ساتھ گزار رہے تھے، تو اتنی ساری نعمتوں سے استفادہ کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے نہیں بچ پائے۔ نتیجہ یہ ہوا شیطان نے ان دونوں کو جنت سے نکلوا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت گزاری، اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہمارے پاس موجود نعمتوں کی بقا یا اس کے بچے رہنے کا ذریعہ ہے، اور اس کی نافرمانی کرنا، اس کے وپریت کسی قسم کی ایکٹیویٹی کرنا، اللہ رب العالمین کے اطاعت گزاری نہ کر کے اس کی نافرمانی کرنا ہماری نعمتوں کے چھن جانے کا سبب ہے۔ اس میں دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات جہاں یہ سمجھ میں آتی ہے، آدم علیہ السلام کو نافرمانی کرنے کی وجہ سے جنت سے محرومی ہاتھ آئی، تو دوسری بات یہ بھی ہم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، یا ہمیں یہ سیکھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی محض ایک نافرمانی کی بنیاد پر اتنی بڑی جنت سے اللہ رب العالمین نے محروم کر دیا۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ صبح شام میں
کتنی ساری برائیاں کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو ستاتے ہیں، کتنے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، معصوموں کے ساتھ، بے گناہوں کے ساتھ، اور جو لوگ اسی قسم کی غلطی میں ملوث نہیں ہیں ان کے ساتھ آپ ڈانٹ پھٹکار کا معاملہ کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ سے موجودہ نعمتوں کے چھن جانے کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہیں۔ آپ نماز کے پابند ضرور ہیں، آپ روزے کے پابند ضرور ہیں، لیکن بات جان لیجئے، اللہ رب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا من المفلس، من المفلس، غریب کون ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، وہ غریب ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، ایسا شخص غریب اور مفلس نہیں ہو سکتا ہے۔ غریب اور مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت میں نیکیوں کا انبار لے کر آئے گا، اس کے پاس توحید بھی ہوگی، اس کے پاس اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان بھی ہوگا، اس کے پاس نماز کی پابندی بھی ہوگی، اس کے پاس روزے کا اہتمام بھی ہوگا، اس کے پاس صدقات و خیرات کے ذخائر بھی ہوں گے، انہوں نے بہت سارے پیسے اللہ رب العالمین کے راستے میں اٹھائے ہوں گے، لیکن کسی کا ناحق قتل کیا ہوگا، کسی کو بلا وجہ مارا پیٹا ہوگا، کسی کی زمین کو ہڑپا ہوگا، کسی کو بلا وجہ رسوا کیا ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ساری نعمتیں، ان کی ساری نوازشیں، ان کے اوپر جتنی بھی نیکیاں ہیں، انہوں نے جتنی نیکیوں کا انبار اپنے ساتھ اکٹھا کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضری دی ہے، یہ ساری کی ساری رحمتیں، یہ سارے کے سارے ثواب، یہ ساری کے ساری نیکیاں اس شخص سے چھین لی جائیں گی، اور جو مظلوم ہوگا، جنہیں ستایا گیا ہوگا، جن کی زمین کو چھینا گیا ہوگا، جنہیں ناحق قتل کیا گیا ہوگا، جنہیں بلا وجہ رسوا کیا گیا ہوگا، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین اس کی نیکیاں دے دے گا اور اس کے گناہ کو اس پر لاد دے گا۔ جانیے ہمارا اور آپ کا معاملہ کس قدر سنگین ہوگا، ہمارا اور آپ کا معاملہ کس قدر دیگرگوں ہوگا، ہمارا اور آپ کا معاملہ کس قدر افسوسناک ہوگا۔ ہم اس وقت ہاتھ ملیں گے، کاش کہ ہم ایسا نہیں کیے ہوتے، کاش کہ ہم فلاں کے ساتھ ایسا نہیں کیے ہوتے، کاش کہ ہمارے ساتھ فلاں گناہ نہیں ہوا ہوتا، کاش کہ ہمارے ساتھ وہ برائی نہیں ہوئی ہوتی، کاش کہ ہم نے حقوق العباد میں کسی طرح کی کمی نہیں کی ہوتی، کاش کہ ہم نے فلاں کو ستایا نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں، لیکن ہم کاش کر کے رہ جائیں گے۔ ہمارا کاش کرنا، ہمارا لید کرنا کسی بھی طرح کا فائدہ ہمیں نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کو جہنم کے عذاب سے دوچار کرے گا، اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے دوچار کرے گا۔ ہر وہ شخص کو اللہ رب العالمین جہنم کے عذاب سے دوچار کرے گا جو ایسے کرتوتوں کے ساتھ، ایسی کارستانیوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دل کو نرم رکھنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے گفتار کو ٹھنڈا رکھنے والا بنائے۔ ہم گفتار کے غازی تو ضرور ہیں لیکن کردار سے عاری بھی ہیں۔ گفتار کے غازی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ بھلی میٹھی میٹھی باتیں کر لیجئے، اچھی باتیں کر لیجئے، لوگوں کو لبھانے والی باتیں کر لیجئے، لوگوں کو لچھےدار بھاشن سے اپنے آپ کو اپنے طرف لبھا لیجئے، اپنے طرف پریرت کر لیجئے، لیکن اگر آپ کردار سے آ رہی ہیں، آپ کی باتیں خود آپ کے چہروں پر زناٹے دار تھپڑ لگاتی ہیں، آپ کی باتیں خود آپ کے چہروں پر تماشے لگاتی ہیں، آپ کی باتیں خود آپ کی فطرت کے مخالف ہیں، اگر آپ کی باتیں خود آپ کے کردار کے مخالف ہیں تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے پہلے ان باتوں کو کہنے سے پہلے اپنے کردار کی کردار سازی کرنی چاہیے، اپنے کردار کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے اور اپنے اعمال کو درست رکھنا چاہیے، ورنہ پھر جو نعمتیں ہمارے پاس اس دنیا میں ہیں وہ نعمتیں بھی چھین سکتی ہیں اور پھر ہم جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے اعمال سے، ایسے حالات سے محفوظ اور مامون رکھے۔ گناہ کرنے کا ایک اور جو نقصان یا ایک اور جو برا اثر ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جمع کی گئی نیکیاں، ہماری جمع کی گئی اچھائیاں، ہمارے جمع کیے گئے خیر و بھلائی کے کام برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ لَأَعْلَمَنَّ، لام تاکید، نون ثقیلہ یعنی وہ بھی تاکید، مجھے یقینی علم ہے کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ ایسے لوگوں کو یقینی طور پر جانتا ہوں
کیا جانتا ہوں؟ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْثَالِ جِبَالِ تَحَامَہ، تہامہ نامی پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر اللہ رب العالمین کے یہاں قیامت میں آئے گا، لیکن کیا ہوگا؟ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ رب العالمین ان ساری نیکیوں کو اڑتی ہوئی دھول کے مانند بنا دے گا، گرد و غبار کے مانند بنا دے گا، راکھ بنا کر اللہ رب العالمین اسے اڑا دے گا ان نیکیوں کو۔ کیسی نیکیاں ہوں گی؟ ہماری پہاڑ کے برابر نیکی ہوں گی۔ کیسا پہاڑ؟ تہامہ نامی پہاڑ، جو بہت ہی وشال اور بہت ہی بڑا پروت ہے، بہت ہی بڑا پہاڑ ہے۔ ایسے پہاڑ کے برابر ہم نیکی لے کر اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں گے کہ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کے بدلے ہمیں جنت عطا کرے گا، جنت عطا کرے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو کیا کر دے گا؟ ہباء منصورا، اللہ رب العالمین اڑی ہوئی دھول کے مانند، اڑتی ہوئی راکھ کے مانند اسے اڑا دے گا۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفہم لنا جلہم لنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے لوگوں سے باخبر کر دیجئے، ایسے لوگوں کی خوبیاں کیا ہوں گی، ایسے لوگوں کے اعمال کیسے ہوں گے، ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم غیر شعوری طور پر ان سے دوستی نہ کر لیں، ہمیں پتہ نہ ہو اور ہم ان سے دوستی کر لیں، پھر ہمارے بھی اعمال ایسے ہی ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے آپ ہمیں بتا دیجئے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں، کیسا ان کا کھانا پینا ہے، کیسا ان کا کاروبار ہے، کیسا ان کا رہن سہن ہے، کیسا ان کا لین دین ہے، کیسے ان کے تعلقات ہیں، یہ ساری باتیں ہمیں بتا دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ میں کیا کروں؟ ایسے لوگوں سے خود کو بچائے رکھوں، ایسے لوگوں سے خود کو معمول رکھوں، ایسے لوگوں سے خود کو محفوظ رکھوں، تاکہ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو ہباء منصورا نہ کر دے، ہماری نیکیوں کو دھول بنا کر اڑا نہ دے، ہماری نیکیوں کو راکھ بنا کر اڑا نہ دے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، خبردار وہ لوگ کوئی اور نہیں ہے، ان کا تعلق کسی اور قوم سے نہیں ہے، وہ اسلام کو ماننے والے مسلمان ہیں، وہ آپ کی قوم سے ہیں، وہ آپ کی قوم کے لوگ ہیں، وہ آپ ہی کے سماج کے لوگ ہیں، آپ ہی کے معاشرے کے لوگ ہیں، آپ ہی کے مجتمع کے لوگ ہیں، وہ کہیں اور سے نہیں آئے ہیں۔ ان کا بھی رہنا سہنا آپ ہی کی طرح ہوتا ہے، ان کا بھی اٹھنا بیٹھنا آپ ہی کی طرح ہوتا ہے، ان کا بھی کھانا پینا آپ ہی کی طرح ہوتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاخذون اللیل کما تاخذون، جس طرح تم لوگ، اے صحابہ کی جماعت، جس طرح تم لوگ راتوں میں جاگ جاگ کر قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہو، یہ لوگ بھی راتوں میں قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے ہیں، لیکن اذا خلو بمحارم اللہ، جب انہیں کسی حرام کام کرنے کا موقع ملتا ہے، جب انہیں ایسی تنہائی ملتی ہے جس میں اللہ رب العالمین کی حرمت کی پامالی کر لے، انہیں کوئی ایسا موقع ہاتھ آتا ہے کہ کسی کی عزت کو تار تار کر دے، ان سب چیزوں سے بھی یہ لوگ باز نہیں آتے ہیں، یہ دور نہیں ہوتے ہیں، یہ اپنا کام کر جاتے ہیں جب انہیں موقع ملتا ہے۔ اذا خلو بمحارم اللہ، جب انہیں موقع ملتا ہے اللہ رب العالمین کی حرمتوں کو پامال کرنے کا، جب انہیں موقع ملتا ہے نافرمانی کرنے کا، جب انہیں موقع ملتا ہے کسی قسم کے گناہ کرنے کا، یہ بالکل باز نہیں آتے اور اپنے گناہ کو کر جاتے ہیں۔ انتہکوہا، یہ بدعمالیاں کر بیٹھتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی حرمت کی پامالی کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو، ہماری جمع کی گئی بھلائیوں کو، ہماری جمع کی گئی خیر کے کاموں کو اللہ رب العالمین ہباء منصورا بنا دے گا۔ کب؟ جب ہم اللہ رب العالمین کی حرمت کی پامالی کریں گے، جب ہم لوگوں کے حقوق کو ماریں گے، جب ہم اللہ رب العالمین کی حدود و قیود کو پامال کرتے ہوئے توڑتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہمیں بخشے گا نہیں، ہماری نیکیوں کی کوئی ویلیو اللہ کی نظر میں نہیں ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے حقوق کی رعایت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق کی بھی رعایت کرنا ضروری ہے، اللہ رب العالمین کے بندوں کو بھی راضی رکھنا ضروری ہے، اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ بھی رحم کرنا ضروری ہے۔ آپ نماز تو پڑھتے ہیں، آپ روزے تو رکھتے ہیں، بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، لیکن جان لیجئے اگر آپ نے کسی کو ستایا ہے تو پھر آپ کا بھلا نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے آپ نے جس کو ستایا ہے، اللہ کے واسطے ان سے جا کے ملیے، ان سے جا کے ملاقات کیجئے، ان سے جا کے اپنی معافی تلافی دنیا میں کر لیجئے، کیونکہ کب کس کا آنکھ بند کب کس کی آنکھ بند ہو جائے کوئی نہیں جانتا، پھر کس کے ساتھ کیا نتیجہ ہوگا یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد ایک اور جو بڑی خرابی ہے نافرمانی کرنے کے نتیجے میں، ایک اور بڑا نقصان جو ہمیں جھیلنا ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم پاکیزہ روزی سے محروم ہو جاتے ہیں۔
روزی نہیں، پاکیزہ روزی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الرجل لا يحرم بخطيئة يعملها، انسان گناہ کرنے کی وجہ سے پاکیزہ روزی سے محروم ہو جاتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے۔ آپ دیکھیے بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو بدماش قسم کے ہیں، بہت سارے لوگ نظر آئیں گے جو مافیا قسم کے ہیں، بہت سارے لوگ نظر آئیں گے جو مطلب سماج میں اچھی نظر سے نہیں دیکھے جاتے، لیکن وہ امیر ہیں، وہ دھنی منی ہیں، وہ پیسے والے ہیں۔ تو آپ کو یہ دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ ان کے پاس وہ خوشحال آدمی نہیں، یقینی ہے کہ اس کے پاس حرام کی دولت ہے، الا ماشاء اللہ، یقینی ہے اس کے پاس حرام کی سمپتی ہے۔ انہوں نے پیسوں کو اکٹھا کرنے میں حرام راستوں کو اختیار کیا ہے، انہوں نے کاروبار میں حرام کاری کی ہے، انہوں نے نوکری کرنے میں حرام کاری کی ہے، انہوں نے دیگر ملازمتوں کو اختیار کرنے میں حرام کاری کی ہے۔ اس بات کو ہمیں مان لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول پر ہمارا ایمان ہے، ان کی ایک ایک بات پر ہمارا ایمان ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کوئی بھی نافرمان انسان ہے، کوئی بھی گنہگار انسان ہے، کوئی بھی اتیاچاری انسان ہے، کوئی بھی کرور انسان ہے، اور کرورتا کے ساتھ اس کے پاس فراوانی ہے، اس کے پاس وسعت ہے، اس کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو غریبوں کے پاس، اللہ کے نیک بندوں کے پاس نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا شخص ضرور کسی نہ کسی کا گلا دبایا ہے، ایسا شخص ضرور کسی نہ کسی کا حق مارا ہے، ایسا شخص ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ حق تلفی کی ہے، ایسا شخص ضرور حرام راستوں سے پیسوں کو اکٹھا کیا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو یقین کے ساتھ مان لینا چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ پاکیزہ روزی چاہتے ہیں تو اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، ورنہ بہت ساری چیزیں دنیا میں پڑی ہوئی ہیں، آپ کہیں بھی جا کر کے کسی کے گھر سے، کسی کی دکان سے، کسی کی سمپتی آپ لوٹ کے لا سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، موج کر سکتے ہیں، لیکن پاکیزہ روزی آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ اور جب پاکیزہ روزی نصیب نہیں ہوگی تو پھر آپ کی عبادت کا کوئی معنی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حدیث بھی ہے، ایک پریشان حال شخص اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلاتا اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، لیکن اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ ملبسو حرام، مشربو حرام، ماکلو حرام، غذی بالحرام، ان کا پینا حرام کا، ان کا کھانا حرام کا، ان کا لباس حرام کا، اور ان کی پرورش و پرداخت حرام روزی سے ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے ایسے شخص کی عبادت کو، ایسے شخص کی دعا کو قبول کر سکتا ہے؟ لہذا ہماری عبادت کی قبولیت کا ذریعہ ہماری پاکیزہ روزی ہے، اور ہماری پاکیزہ روزی ہمیں اسی وقت ملے گی جب ہم نیک اعمال کو انجام دیں گے۔ ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، ہر چین بنا ہوا، اللہ نے چین بنا دیا ہے، اس چین کو توڑنے کا کام کیجیے گا آپ ٹوٹ جائیے گا، پھر آپ ٹوٹیے گا تو آپ کو جوڑنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ جو میرے شخص میرے ذکر سے، میری عبادت سے، میری فرمانبرداری سے، میرے راستے پر چلنے سے، صراط مستقیم کو اپنانے سے دوری اختیار کرتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ایسے لوگوں کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے۔ ہماری زندگی میں تنگی ہے، ذہنی تناؤ کے شکار ہیں، جسمانی تناؤ کے شکار ہیں، معاشی تناؤ کے شکار ہیں، سماجی تناؤ کے شکار ہیں، خانگی تناؤ کے شکار ہیں، باہری تناؤ کے شکار ہیں، طرح طرح کے تناؤ، طرح طرح کی پریشانی، طرح طرح کی تنگیاں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن ہم محسوس نہیں کرتے کہ یہ تنگیاں ہمارے ساتھ کیوں ہیں، یہ پریشانیاں ہمارے ساتھ کیوں ہیں، ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، یا مسلمانوں کے ساتھ جو یہ بدصورتی یا یہ جو بدترین حالات ہیں، اس کی وجہ ایک ہے کہ لوگوں نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ دیا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ایسے لوگوں کو ہم بروز قیامت اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے میرے پالنہار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میری آنکھیں ٹھیک ٹھاک تھیں۔ كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، میری آیتیں خطبات جمعہ کے ذریعے سے، میری آیتیں دروس کے ذریعے سے، میرے پیغامات دیگر مواقع سے تمہارے سامنے پیش کیے جاتے تھے، تمہیں سمجھایا جاتا تھا، تمہیں نصیحت کی جاتی تھی، تمہیں نماز کی طرف بلایا جاتا تھا، تمہیں برائیوں سے دور رہنے کے لیے کہا جاتا تھا، لیکن تم ان سب باتوں کو بھلا دیا کرتے تھے، تم ان سب باتوں پر دھیان نہیں دیا کرتے تھے، تمہیں لگتا تھا کہ مولانا بکواس کرتے ہیں، تمہیں لگتا تھا خطیب بکواس کرتے ہیں، تمہیں لگتا تھا مدرس بکواس کرتے ہیں، اور بکواس سمجھ کر کے ان
باتوں کو آپ نے بالکل خاطر میں نہیں لایا، ان باتوں پر آپ نے توجہ نہیں دی، نتیجہ یہ ہوا اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی وجہ سے آج بھی تمہیں بھلا دیا گیا، آج تم پر کوئی رحمت نہیں ہوگی، آج تم پر کوئی دیا نہیں ہوگی، آج تم پر کوئی کرپا نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین کی کوئی مرضی تمہارے ساتھ آج نہیں ہے، آج اللہ رب العالمین کا عذاب تمہیں چھو کر رہے گا، آج اللہ رب العالمین کی جہنم میں تم ضرور داخل ہوگے نافرمانی کی وجہ سے۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کو پرکھیں، ہم کہاں صحیح ہے کہاں غلط ہیں، نہیں جانچے گا، نہیں پرکھیے گا، اپنا محاسبہ نہیں کیجیے گا، اپنا انالائسس نہیں کیجیے گا، اپنا نہیں کیجیے گا، پھر جان لیجیے آپ اپنے ذات کے سب سے بڑا دشمن ہیں۔ آپ کا دشمن کوئی اسرائیل نہیں ہے، آپ کا دشمن کوئی ہندو نہیں ہے، آپ کا دشمن کوئی غیر قوم نہیں ہے، آپ اپنی ذات کے خود آپ دشمن ہیں، اور اپنی ذات کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے نہ اپنے اوپر رحم کرتے ہیں، اور دشمنی کرتے ہوئے آپ موج کی زندگی گزار رہے ہیں، مستی کی زندگی گزار رہے ہیں، لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اپنے اندر احساس کو پیدا نہیں کرتے، اپنے اندر سنویدنا کو جاگرت نہیں کرتے، اپنے اندر کسی بھی طرح کا مطلب جو کانشس ہے، آپ کی ضمیر ہے، اس کو زندہ نہیں کرتے۔ جان لیجیے آپ کے ساتھ بھلائی نہیں ہونے والی، آپ کے ساتھ کوئی بھلا نہیں کرنے والا، آپ کے پاس صرف ایک طاقت ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کی طاقت، اللہ رب العالمین کی مدد، اور یہ مدد، یہ طاقت، یہ قدرت ایسے ہی لوگوں پر نازل ہوتی ہے جو اس کے اطاعت گزار ہیں، جو اس کے فرما بردار ہیں، جو اس کے راستے پر چلنے والے ہیں، جو نافرمانیوں سے بچنے والے ہیں، جو صراط مستقیم کو اپنانے والے ہیں، ورنہ دیگر لوگوں پر اللہ رب العالمین، آپ مسلمان نام رکھ لیجئے، آپ گوشت کھانے والے مسلمان ہو جائیے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کوئی رحم نہیں کرنے والا۔ آپ اللہ رب العالمین کو عبادت مطلوب ہے، آپ عبادت کیجئے اللہ کے لیے، آپ اللہ کو منانے والے کام کیجئے، اللہ کو فرما برداری والے کام کیجئے، ورنہ کسی بھی طرح کی آپ ایکٹیویٹی کر لیجئے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، آپ کی زندگی میں کسی بھی طرح کی بھلائی نہیں آنے والی ہے۔ حاضرین، میں نے پچھلی بار آپ سے بتایا تھا علم اور جانکاری حاصل کرنا، نالج حاصل کرنا، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ علم ہی کے ذریعے تمام راستے کھلتے ہیں، علم ہی کے ذریعے تمام مسائل حل ہوتے ہیں، علم ہی کے ذریعے تمام ساری خرابیاں اپنے سے دور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 51 مسلمان طلبہ نے UPSC کا ایگزام پاس کر کے خود کو DM، کلکٹر یا دیگر عہدوں کے لیے ایلیجیبل بنایا ہے، لائق بنایا ہے۔ آپ بھی اس طرف پیش قدمی کر سکتے ہیں، آپ بھی ان راستوں کو اختیار کر کے سسٹم میں جا سکتے ہیں، سسٹم کے اندر جو خرابی ہے اس کے سدھار کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں سے چلاتے رہیے فلاں جگہ کرپشن ہوتا ہے، فلاں جگہ یہ ہوتا ہے، فلاں جگہ وہ ہوتا ہے، لیکن ان کرپشن کو ختم کرنے کے لیے، ان بدعنوانیوں کو ختم کرنے کے لیے آپ گھر بیٹھ کر ساری چیزیں چاہتے ہیں، نہیں ہونے والا ہے۔ آپ کو پیش قدمی کرنی پڑے گی، آپ کو پڑھنے کے لیے خرچ کرنا پڑے گا، اور پڑھائی میں پیسے بھی لگیں گے، پڑھائی میں وقت بھی لگے گا، پڑھائی میں عمر بھی لگے گی، پڑھائی میں طاقت بھی لگے گی، یہ ساری چیزیں آپ کو قربان کرنا پڑے گی، تب جا کر آپ ساری چیزوں کو حاصل کر پائیں گے۔ حاضرین، جب تعلیم حاصل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ، جو ہمارے برادران وطن ہیں، جو ہماری ہندوستان میں رہنے والے جو دوسری قومیں ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسا ویوہار کریں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہو، ہم امن و امان کو کیسے اس ملک میں بحال رکھنے کے لیے اپنا یوگدان دے سکتے ہیں، اپنا سہیوگ دے سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کب حاصل ہوں گی؟ علم کی بنیاد پر حاصل ہوں گی، جانکاری کی بنیاد پر حاصل ہوں گی۔ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، جب تک سیکھیں گے نہیں، جب تک سمجھیں گے نہیں، تو نہ آپ کو دین کا علم حاصل ہوگا، نہ ہی دنیا کا علم حاصل ہوگا، نہ آپ دینی علم سے فیضیاب ہوں گے، نہ ہی عصری علوم آپ کی زندگی میں کسی طرح کا انقلاب پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ آپ نے سیکھا ہی نہیں ہے، آپ نے کچھ جانا ہی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے آپ کو جو چاہتا ہے مار کے چلا جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے آپ کو پرتاڑت کر کے چلا جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے آپ کو ٹھگ لیتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کریم مال کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے ساتھ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم نے علم کو حاصل نہیں کیا، اور علم حاصل کرنے کی توفیق ہمیں کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ ہم نافرمان ہیں۔ ہم نے بتایا تھا آپ کو، نافرمانی کے نتیجے میں آپ سے علم کی توفیق چھین لی جائے گی۔ جب علم کی توفیق چھین لی جائے گی تو علم چونکہ روشنی ہے، اور وہ روشنی آپ کے پاس ہے نہیں، تو دنیا میں آپ اندھیرے میں جی رہے ہیں۔ جو چاہ رہا ہے آپ کو، جس دیوار سے چاہ رہا ہے ٹکر لگا دے رہا ہے، جس درخت سے چاہ رہا ہے ٹکر لگا دے رہا ہے، جہاں جس گڑھے میں چاہ رہا ہے گرا دے رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی کیوں؟ کیونکہ بس ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس روشنی نہیں ہے۔ لہذا روشنی کو ارجت کیجئے، روشنی کو کمائیے، علم کو حاصل کیجئے، اور اپنی دنیا بھی بنائیے، اپنی آخرت بھی بنائیے۔ قوم اور ملت اور اس ملک کی امن و امان کے لیے مطلب آپ کے پاس
جو بھی صلاحیتیں ہیں ان کا استعمال بھی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تمام طرح کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی رعایت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان تمام ساری ایکٹیویٹی سے محفوظ رکھے جو ایکٹیویٹی ہمارے نیکیوں کو برباد کرنے والی ہے، ہماری اچھائیوں کو برباد کرنے والی ہے، ہمارے خیر کے کاموں کو برباد کرنے والی ہے، اور ان تمام کاموں کو اختیار کرنے اپنانے کی توفیق دے جن کاموں کی بنیاد پر ہم دنیا میں بھی ترقی کریں، آخرت میں بھی ترقی کریں، دنیا کے لوگ بھی ہمیں حب محبت کی نظر سے دیکھیں، پیار کی نظر سے دیکھیں، اور اللہ رب العالمین کی بھی کرپا، اللہ رب العالمین کی بھی رحمت، اللہ رب العالمین کی بھی محبت ہمیں حاصل ہو۔ یہ ساری چیزیں کرنا بہت آسان ہے، شرط یہ ہے کہ پہلے ارادہ بنائیے، ارادہ بنا کر کے ان سب چیزوں کی طرف آگے بڑھیے، تب جا کر اللہ رب العالمین ہمارے لیے بھی خیر کے دروازے کھولے گا، آپ کے لیے بھی خیر کے دروازے کھولے گا، اور جو پریشانیاں ہمارے ساتھ ہیں، جو مصیبتیں ہمارے ساتھ ہیں، جو بھی دکھ ہمارے ساتھ ہیں، ان تمام دکھوں سے ہم کو دور کر دے گا، ان تمام تکلیفوں سے ہم کو دور کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جب تک زندہ رکھے اس دنیا میں اسلام اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔